استغفار کا ایک بہت بڑا کرشماتی معجزہ۔ ایک جھوپڑی سے کوٹھی تک کا سفر کیسے طے کرا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو ناگہانی آفت سے بچائے، آپ سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ خوشیوں میں بدل دیں، صحت والی زندگی عطا کریں، بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا کریں، جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کی ایسے وسیلے پیدا کر دیں، ایسے اللہ پاک ان کے لیے راستے بنا دیں کہ ان کی اچھی جگہوں سے رشتے آ جائیں ان کی، اور جن بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں، ان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دکھائیں، اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی سکون والی زندگی عطا کرے۔ ہم سب کو ذہنی سکون، دلی سکون دونوں اللہ پاک دیں، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ انبیاؤں نے پیغام دیا ہے کہ استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو مناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اتنا بڑا معجزہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی قوم کو یہی بتایا ہے کہ استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ پاک تمہیں بارش دیں گے، اولاد دیں گے، تمہاری مال و دولت میں برکت ہوگی، نیک اولاد ہوگی، تمہیں باغات، نہریں اور خوشحالی ملے گی۔ اور گناہوں میں ڈوبے رہو گے تو اللہ پاک کا قحط آ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، تمہارے مال و دولت میں کمی ہوگی، زمین خشک ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی۔ تو دیکھو، سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کرو۔ تو دیکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، ہماری ہر حاجات پوری کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بہن کا سچا واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ وہ بتاتی ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ بہت ہی ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، بس اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، کیونکہ ان کی دادا جو تھے انہوں نے وہ گھر بنایا تھا، تو کافی ٹائم سے وہ گھر بنا تھا، اور انہی کے حوالے وہ گھر کر دیا گیا۔ لیکن اللہ پاک کا یہ بہت احسان تھا، اگر وہ گھر نہ ہوتا تو وہ روڈ پہ ہوتے۔ تو وہ یہ بتاتی ہے کہ میں ہم 2 بہن بھائی اور بس اماں ابا، ہم 4 لوگ ہی تھے، لیکن ہم چاروں کا خرچہ اٹھانا اور گھر کو چلانا میرے والد کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایک وقت کا ہم کھانا کھاتے اور دوسرے وقت کو ہم بھوکے سو جاتے تھے۔ اتنا ہمارا برا حال ہوتا تھا کہ ہم پریشان رہتے تھے، بیمار اگر کوئی ہو جائے تو دوا کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اگر دوسروں سے کسی کے آگے کسی سے آپ مانگیں تو آپ کو کوئی ایک وقت دے دے گا اور دوسرے وقت وہ منع کر دے گا۔ تو یہ ہمارا حال تھا کہ ہم لوگ اتنے برے حال میں رہتے تھے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جتنے دن گزرتے جاتے تھے اتنا ایسا لگتا تھا کہ ہماری حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ایک دن میری اماں نے سوچا کہ میں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں خود ایسا کرتی ہوں کہ میں کہیں کام کر لیتی ہوں، کہیں جھاڑو پوچھا کچھ بھی مجھے مل جائے گا، تو میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ تو جب انہوں نے شروعات کری، ان کو ایک گھر میں کام ملا، اس کے بعد وہ کرنے لگی وہاں پر کام، اور جہاں وہ کرتی تھیں وہ بہت رحم دل، نرم دل لوگ تھے، تو وہ میری امی کو تھوڑا سپورٹ کر دیتے تھے کہ ہمارا گھر تھوڑا بہت چلنے لگا۔ جہاں میری امی کام کرتی تھیں، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو پڑھنے کا شوق ہے، تو انہوں نے میرے بھائی کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا۔ تو کہنے لگی میرا بھائی پڑھنے لگا، اور اس کو بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، وہ بس کافی ٹائم پڑھتا رہتا تھا، لیکن کوئی ایسا یہ نہ ہوتا تھا کہ بس ان کی طرف سے ہمیں تھوڑی سپورٹ تھی، ورنہ باقی ہمارا بہت زیادہ برا حال ہوتا تھا کہ ہم کتنی پریشانیوں سے شیئر کریں گے جا کے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، تو ہر بات ہم ان سے شیئر نہیں کرتے کہ وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ میری اماں کو کام سے نکال دیں۔ پھر ایک دن میری اماں کام سے لوٹی، اور ان کے اندر میں نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی۔ جہاں وہ کام کرتی تھی وہاں پر وہ خاتون جن کا وہ گھر تھا، وہ نماز پڑھتی تھی اور استغفار کا بہت ورد کرتی تھی،
ان کا گھر اتنا اچھا، ان کے گھر میں جو ہے اتنا سکون، ان کے پاس ہر چیز تھی، مال و دولت۔ تو میری اماں وہ دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے نا ہمیشہ حیران ہوتی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے اتنی عبادت گزار ہیں اور استغفار وہ مسلسل پڑھتی رہتی ہیں، تو میری اماں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ اور آپ کو میں دیکھتی ہوں ہمیشہ آپ جو ہے بس تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور پڑھتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں استغفار پڑھتی ہوں، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، اور تم بھی جو ہے استغفار کیا کرو، تمہارے حالات بدل جائیں گے استغفار کرنے سے۔ تو جب اماں گھر آئی ہیں اس کے بعد اماں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کری، اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ میری اماں نے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ استغفار وہ جو ہے ان کی طرح بس چلتی پھرتی، ان کی زبان پہ استغفار ہوتا تھا، وہ بھی چاہتی تھی میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اور جب وہ نماز پڑھتی تو ان کو بہت جو ہے نماز پڑھنے میں سکون ملتا، اور گھر میں وہ دیکھتی کہ جو ہے میرے جو ہے ابو کی طبیعت خراب رہتی تھی، تو ان کی طبیعت میں بھی بہتری آنے لگی، ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہونے لگا۔ اماں کو دیکھ کے میں بھی نماز پڑھنے لگی، استغفار پڑھنے لگی۔ یقین کریں کہ ہمارے حالات تو اس وقت اتنے بہتر نہ ہوئے تھے، ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب میرا بھائی جو ہے جو تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کو جو ہے کہیں جاب جو ہے آفر آئی، تو اس نے جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی جو ہے کنٹینیو کری، اور وہ جاب پہ جانے لگا۔ جب وہ جاب پہ جانے لگا تو ہمارے حالات اور بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ اس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتا، اور اچھی جابس اس کو ملنے لگی۔ تو بس یہ جو ہے اس سارے کاموں میں بہت ٹائم تو لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات جو ہے بہتر سے بہتر ہی کیے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہم نے اپنا گھر بھی لیا، اپنی گاڑی بھی لے لی، اور ہم جو ہے جو ہمیں دیکھتا تھا وہ حیران رہ جاتا تھا کہ کیسے جو ہے ان کے ساتھ یہ، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید کوئی غلط کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں، ہمارا بھائی جو ہے کچھ غلط کر رہا ہے۔ جب اگر وہ سنتے تو جس کو ہم بتاتے کہ ہم نے استغفار کی جو ہے برکت سے ہمارے ساتھ یہ سارے معجزے ہوئے، تو وہ جن کو ہم نے بتایا انہوں نے بھی استغفار پڑھنا شروع کر دیے۔ دیکھیں استغفار کے بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، ہماری زندگی پوری بدل گئی ہے استغفار سے۔ تو بالکل یہ سچی کہانی ہے اور صحیح بات ہے، جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہاں یہ آپ سوچیں کہ ٹائم تو ضرور لگے گا، ایسا نہیں ہے کہ ٹائم نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی فوراً ہی جو ہے دعا قبول کر لیں، آپ کو فوراً ہی اللہ پاک معاف کر دیں، آپ کے گناہوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کام جو ہے نہیں ہو رہا، نہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں گے نا، بہت شروع میں ہی آپ کے اندر اتنی چینجنگ آنے لگ جائیں گی نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے استغفار کی برکت سے۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے یا نہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔